یہ جو ہمارے ہاں آج کل علم کی بات ہوتی ہے نا کہ جی یہ علم اس طرح جو ہے وہ زیادہ مناظرے کرنا، بحثیں کرنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، یہ وہ علم نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو علم دیا تھا، علم القرآن، علم الحدیث، وہ علم کون سا علم تھا؟ وہ علم نور تھا، اس میں مناظرے نہیں تھے۔ آج آپ دیکھیے نا میرے پیارے دوستو، حال کیا ہو گیا ہے کہ آج دین کا کام کرنے والے، اپنے آپ کو اہل علم کہلانے والے، صبح و شام سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں ایک مقام پر علم کی تعریف لکھی۔ آپ فرماتے ہیں العلم نور، علم جو ہے، جو علم نافع کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن، علم وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل میں داخل فرماتا ہے۔ نور سے منور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا معاملہ؟ تو جب نور دل میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ دل منور ہوگا، باطن منور ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جسے ہم سن رہے ہیں، جس کے پاس ہم بیٹھ رہے ہیں، جہاں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کیا وہاں پر ہمیں نور مل رہا ہے؟ اور یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا مقتبس من مصابیح مشکات النبوت، یہ جو علم نور ہے، جو نافع ہے، یہ وہ نور ہے کہ مقتبس، جس کا اقتباس کیا جاتا ہے، جو لیا جاتا ہے۔ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ من مصابیح مشکات النبوت، نبوت کے روشن چراغوں سے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو قلب کو منور کرتا ہے۔ اس میں بحث نہیں ہے، اس میں مناظرہ نہیں ہے، علماء سے مقابلہ نہیں ہے، جہلا کو نیچا دکھانا نہیں ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت سے اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ فرمایا من الاقوال المحمدیتی والافعال الاحمدیتی، یہ آقا کریم کے مبارک اقوال سے لیا جاتا ہے اور آقا کریم کے مبارک افعال سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہم آقا کریم کے اقوال اور آقا کریم کے افعال سے علم لیں۔ اور یہ جو علم نور ہے جو اللہ تعالیٰ قلب مومن میں داخل کرتا ہے، اس کی فضیلت، اس کا نفع کیا ہے؟ فرمایا جو یہ علم ہے یجل البصیرتا، جسے یہ علم حاصل ہوتا ہے اس کی بصیرت کو جلا مل جاتی ہے، یعنی اس کی بصیرت روشن ہو جاتی ہے۔ وَيُحْيِي السَّرِيرَةَ، اور جو اس کا باطن ہے، چھپا ہوا ہے، دل ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ علم اسے زندہ کر دیتا ہے۔ وَيُرْشِدُ الضَّمِيرَ، اور یہ جو علم نور ہے، یہ جسے حاصل ہوتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ضمیر کی، اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُونِسُ الْوَحْشَةَ، اور یہ جو علم ہے، جو علم نور ہے، علم نافع ہے، یہ تنہائی میں اس کے لیے انسیت بن جاتا ہے۔ یونس الوحشتا، انسیت بن جاتا ہے۔ وَيَكْشِفُ الْغُمَّةَ، یہ جو علم ہے وہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي الْحَيْرَةَ، اگر وہ کسی معاملے میں حیرت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ علم اس کی حیرت میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُؤَمِّنُ الْعَاقِبَةَ، اور یہ عاقبت کو محفوظ بناتا ہے، یعنی انجام کو محفوظ بناتا ہے۔ وَيُصْلِحُ الْعَاقِبَةَ، اور انجام کی اصلاح کرتا ہے، یعنی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے جسے یہ علم ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا خوب جملے فرمائے، فرمایا یہ جو علم ہے، ہم نے تو بحثوں کو علم سمجھ لیا، جس نے 50 کتابیں لکھ لی، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے تو 50 کتابیں لکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت اچھی تقریر کر لے، 10-20 حوالے دے دے، تو ہم کہتے ہیں کیا ہی خطیب ہے۔ یہ جو علم نور ہے جو رسول اللہ نے دیا، فرمایا وَهُوَ حَيَاتُ الْإِسْلام، یہ اسلام کی حیات، زندگی ہے۔ وَعِمَادُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو علم ہے یہ ایمان کا ستون ہے۔ وَرُوحُ الطَّاعَةِ، اور یہ جو علم ہے یہ اطاعت کی روح ہے۔ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، یہ جو علم ہے یہ جنت کی چابی ہے۔
والانس فی الوحشہ، تنہائی کے اندر انسیت ہے، والصاحب فی الغربہ، جب بندہ سفر میں ہو، دوستوں سے دور ہو تو یہ علم اس کا ساتھی بنتا ہے، والدلیل فی السراء والضراء، مشکل حالات ہوں آسان حالات ہوں اس میں یہ علم دلیل بنتا ہے، والسلاح علی الاعداء، اور دشمن کے خلاف ہتھیار ہوتا ہے، والزین بین الاخلاء، اور دوستوں کے درمیان زینت ہوتا ہے۔ یہ ہے علم۔ اب آپ غور کریں کہ ہم جسے علم سمجھ رہے ہیں، بحث کرنا، تمہیز کرنا، لڑنا، یہ علم نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنی قوم کو، یعنی ہم سب، میں بھی شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ باشعور معاشرہ بنے؟ بولیے کون کون چاہتا ہے؟ سن ہو کے نہ بیٹھیے گا، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ باشعور معاشرہ بنے۔ تو معاشرہ باشعور بنتا ہے علم کے ذریعے۔